السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج اس ضابطۂ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ تختہ عرش پہ اتنی نکبت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اتنی ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید اس زمین پہ کوئی دوسری قوم اتنی ذلت کی زندگی بسر نہ کر رہی ہو۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم آج ذلیل و خوار ہیں۔ ہمارا ماضی یہ تھا کہ قومیں ہم سے رہنمائی لیتی تھی، ہمارے زیر سایہ بیٹھنے میں اپنا شرف سمجھتی تھی۔ آج ہم وہ بد نصیب ہیں کہ اپنی اس حالت زار پہ ہمیں افسوس بھی نہیں ہے کہ جس قوم نے تمام کائنات کے انسانوں پہ حکمرانی کی وہ آج اتنی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی دوسری ذلت نہیں ہو سکتی۔ اتنا کوئی گہرا سبب نہیں جس کو ہم پا نہیں سکتے۔ سامنے کی اور سیدھی سی بات ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ لوگ اگر تختہ عرش پہ ایک باوقار قوم کی حیثیت سے زندہ تھے اور قوموں نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے میں فخر محسوس کیا، تو اس کا سبب قرآن سے تعلق اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستگی تھی۔ آج ہم ان دونوں چیزوں کو پس پشت ڈال چکے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی کمینہ سے کمینہ اٹھتا ہے وہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ کوئی جینا ہمارا جینا نہیں، کوئی زندگی ہماری زندگی نہیں۔ یہ تو زندگی اللہ نے جہنم میں کہی تھی کہ جہنم والوں کے لیے لا یموت فیہا ولا یحیا، موت نہیں آنی، تو یہ زندگی بھی کیا زندگی ہے؟ یہی حالات ہمارے بنے ہوئے۔ یہ حالات کیوں بنے؟ ہم اس پہ کبھی غور کرنے کے لیے تیار نہیں، کبھی ماضی کو کھول کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کبھی تاریخ پہ نگاہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آنکھ کھول کے ہم اپنے ماضی کو دیکھ لیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ساری ذلت کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا اور محمد رسول اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے رسول آئے ان پہ بھی وحی آسمان سے آتی تھی، ان کی رہنمائی بھی آسمان سے ہوتی تھی،
ان کے دستور بھی آسمان سے آتے تھے، لیکن جو انقلابی تصور انسان کو بدلنے کے لیے قرآن نے پیش کیا ہے، کسی دوسری ملت میں وہ تصور نہیں۔ قوم کو باہم یکجا کرنا، قوم میں محبت پیدا کرنی، پیار پیدا کرنا، ان کو یکجان دو قالب بنانا، قرآن کا ایک واضح دستور، اصول اور رہنمائی تھی۔ ہم نے قرآن کو کبھی کھول کے نہیں دیکھا، نہ میں نے قرآن کو کھول کے دیکھا، نہ میری اولاد قرآن کو کھول کے دیکھتی ہے، نہ میرے بڑوں نے قرآن کو کھول کے دیکھا۔ محض یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جی مسلمان ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ مسلمانی نہیں، مسلمانی یہ ہے کہ تیرے کردار کو دیکھ کے، تیری گفتار کو دیکھ کے، تیرے جسم و جان کو دیکھ کے کافر سمجھے کہ واقعی یہ وہ کردار ہے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آیہ مقدسہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ اوہ محمد کو ماننے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، نتیجہ تمہاری خواہش کے مطابق نہیں، جو تم چاہو ہو وہ یہ نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات پہ ہے کہ جو اہل کتاب چاہتے ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے، اور رب چاہتا ہے تم اس کی رہنمائی کو پیش نگاہ رکھو۔ اگر تم اللہ کی رہنمائی کو پیش نگاہ رکھ کے آگے بڑھو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، تمہیں یکجا کر دے گا، اور خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ قرآن نے یہ رہنمائی دی تھی کہ ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا لگے، دوسرا مسلمان تڑپ اٹھے۔ جب قرآن کا یہ نظریہ حیات ان لوگوں نے قبول کیا تو وہ کائنات کے رہنما اور قائد بن گئے۔ جوں جوں مسلمان بد نصیبی سے اس نظریہ حیات کو چھوڑتا گیا، ذلت و نکبت کے گہرے کھڈے میں گرتے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری خواہشوں پہ نہیں ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں پہ، بلکہ یہ اللہ کے چاہنے پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تب کوئی انقلابی راستہ پیدا کرتے ہیں اگر کوئی راستہ حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، راہ پانے کی تڑپ پیدا کرتا ہے، تبھی اللہ انقلاب لاتے ہیں، تبھی خواہشات پوری ہوتی ہیں، تبھی سوچیں پوری ہوتی ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، عائشہ صدیقہ طاہرہ و مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی، میں جانتی ہوں کہ قرآن میں سب سے سخت آیت کون سی ہے؟ ایسی آیت جس کے پڑھنے سے روح کانپ اٹھے، دل گھبرا جائے، آدمی پریشان ہو جائے۔ اللہ کے نبی متوجہ ہوئے، عائشہ وہ کون سی آیت ہے جس کے مطلب تم کہتی ہو؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، کہ جو آدمی کوئی برا عمل کرتا ہے اس کو سزا ملے گی۔ اللہ کے نبی، بڑی سخت آیت ہے۔ تختہ عرش پہ کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے جس سے کمی کوتاہی نہ ہو؟ ایک انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی اگر ہر انسان کو اس کے برے عمل پہ گرفت کی جائے تو بچ نہیں کوئی سکتا۔ بڑی سخت آیا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تیرے سامنے یہ بات نہیں ہے
کہ مومن مسلمان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، درد میں مبتلا ہوتا ہے، اسے کوئی بیماری آتی ہے، وہ کسی مرض میں جکڑا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، فرمایا اس کے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ مسلمان کی حیثیت یہ ہے، مسلمان کی شخصیت یہ ہے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن کا انتظار نہیں مومن کے لیے، حساب و کتاب کا انتظار نہیں، بلکہ جب کوئی مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ منتظر ہے میرے پاس آئے گا تو اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا اس کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کے اس نقصان کی بنا پہ اللہ اس کا بڑا گناہ اس کو معاف کر دیتے۔ یہی سبب ہے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم پریشان ہو جاتے ہو، فطرت انسان کی کہ انسان جلدی سے پریشان ہو جاتا ہے، ذرا تکلیف پہنچی نہیں یہ سٹ پٹا ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سنو، لا یتمنین احدکم الموت، دنیاوی معاملات میں پریشان ہو کے موت کی دعا نہ کیا کرو، موت نہ مانگا کرو۔ کرتے ہیں نا، او یار کیسی زندگی ہے، اس زندگی سے تو موت بھلی۔ ایک آدمی بیمار ہے، پریشان ہے، درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، ذرا کام لمبا ہو گیا، یہ پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، اور مسلمانوں تم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ دنیاوی تکلیفوں پریشانیوں سے گھبرا کے موت کی دعا کرے، موت کی تمنا کرے۔ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ سے شفا مانگو، اگر تم نیک ہو تو زیادہ نیکیاں کرو گے، اور اگر بد ہو تو اپنی برائیوں کی اللہ سے توبہ کر سکو گے۔ لا یتمنین، کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، اس لیے کہ مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے اس میں مختلف انداز سے پریشان مومن کے لیے پیغام رحمت دیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان مومن جس کا مرتبہ اور مقام اللہ مختص کر دیتے ہیں، متعین کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مقام ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا، مسلمان کا مقام و مرتبہ اللہ متعین کر دیتے ہیں، اور وہ آدمی اتنے عمل نہیں کر سکا کہ اس مقام کو پا سکے۔ اللہ نے بلند و بالا مقام اس کا جنت میں رکھا ہے، آپ چھاڑیں بہتی ہیں اس کے باغیچہ میں، باغ لہلہاتا ہے اس کا جنت میں، اعلیٰ مقام دیا اللہ نے جنت میں، لیکن یہ آدمی عمل نہیں کر سکا اتنے جتنے عمل کر کے یہ اس مقام و مرتبہ کو پہنچ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحابہ سنتے ہیں، کان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ بالا مقام اللہ متعین کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے، اور اس کے پاس اتنی فرصت نہیں، اس کو اتنا وقت نہیں ملا کہ وہ عمل کر سکے جن اعمال کے کرنے سے وہ اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے۔ متعین تو اللہ نے کر دیے۔ فرمایا وَابْتَلَاهُ اللَّهُ فِي جَسَدِهِ او فی مالہ او فی ولدہ، اگر وہ آدمی اعمال نہیں کر سکا جن اعمال سے وہ مقام پانا ہے، فرمایا اللہ اس کو
اس کے جسم کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، یعنی بیمار کر دیتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، لاغر ہو جاتا ہے. کہا اللہ اس کو جسمانی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. اگر اس کو نہیں ڈالا، مال کا ضیاع ہو گیا، دولت کا ضیاع ہو گیا، جنس کی خرابی ہو گئی، تباہی اور بربادی ہو گئی. اگر یہ بھی نہیں، فرمایا اوفی ولد ہی، یا اولاد کی صورت میں اس کو دکھ پہنچتا ہے. اعمال نہ تھے اس مرتبہ اور مقام کو پانے کے لیے جو رب نے اس کے لیے متعین کیا ہوا تھا جنت میں، اس سے وہ اعمال ہی نہیں ہو سکے. تو اب کیا وہ درجہ، وہ مقام جو اللہ نے اس کا متعین اور مقرر کر رکھا ہے، چھن جائے گا اس سے؟ فرمایا نہیں، ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ اس کو اس کے جسم کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کے مال کی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور اس کی اولاد کے سلسلہ میں اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، فرمایا وہ صبر کرتا ہے. مریض بن گیا، بیمار بن گیا، تکلیف آ گئی، زخم آئے، درد اٹھی، یہ پریشان ہے، لیکن پریشانی سے سٹ پٹاتا نہیں، چیختا چلاتا نہیں، آہو فغاں نہیں کرتا، صبر کرتا ہے. بیٹا مر گیا ہے، ہائے وائے نہیں کرتا، مال تباہ ہو گیا، ڈوب گیا ہے، اپنی پیشانی پہ ہاتھ نہیں مارتا، بیمار ہو گیا ہے، ہائے ہائے نہیں کرتا. فرمایا ثم صبرہ علی ذالک، جو مصیبت اس کو پہنچی ہے، جو آزمائش اللہ نے جس میں اس کو ڈالا ہے، اگر یہ صبر کرتا ہے، فرمایا اللہ اس مقام اور مرتبے پہ اس کو پہنچا دیتا ہے. عمل نہیں کیے، عمل نہیں کیے، وہ عمل نہیں کر سکا جن اعمال کے کرنے سے اللہ نے اس مرتبہ اور مقام پہ پہنچانا تھا، لیکن متعین کر دیا اللہ نے. تو اس مقام و مرتبہ پہ پہنچانے کے لیے اس کو بخار ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، کوئی درد نکل آتی ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، اولاد کا نقصان ہو جاتا ہے. فرمایا یہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس مقام و مرتبہ کو اپنے عمل سے نہیں پا سکا جو اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے. اس آزمائش میں کامیاب ہو جانے کے بعد اللہ اس مقام پہ اس کو کھڑا کر دے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی بیمار ہو جاتا ہے. اس کو بعض میں طاعون کی بیماری، اللہ کے نبی اس کی خبر گیری کے لیے جاتے ہیں. تو غور کرنا ہے، سننا نہیں صرف کہ میں سن رہا ہوں، نہیں، میری ہر بات پہ غور کیا کریں، اس لیے کہ میں ہر بات وہ اس لیے کرتا ہوں کہ یوں سارے ہم جنت میں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں. انقلاب آئے ہماری حیثیت میں، مومن بن جائیں، مسلمان بن جائیں، صحیح ایمان، وہ اسلام جو اللہ قرآن کی صورت میں دیتا ہے اور محمد رسول اللہ اپنے کردار کی صورت میں دیا. جب تک وہ نہیں، کچھ نہیں. اللہ کے نبی اپنے اس صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، خبر گیری کے لیے. کیا اپنے بھائیوں کی خبر گیری ہم بھی کرتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو گیا تو کیا اس بیمار کا جب علم ہو جائے ہم جاتے ہیں وہاں؟ سارے سوچیں، آپ بھی، میں بھی، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کا کردار دیکھیں. اللہ کے نبی اس صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، گئے، دیکھا کہ بے ہوش ہے. اللہ کے نبی نے آواز دی، خاموش، بھی زور سے آواز دی، جواب نہیں دیتا. اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی،
تیرے کام ہم اللہ کے مقابلہ میں نہیں آ سکتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب اللہ کے نبی نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو حدیث میں ہے گھر والی عورتوں نے رونا شروع کر دیا. ان کا بڑا آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، رونا نہیں. فرمایا دعہن فیضا وجبا، ان کو چھوڑو جب تک واقع ہو جانے والی واقع نہ ہو رونے دو. مل وجوب یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وجوب کیا ہے، واقع ہونے والی کیا ہے، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ فرمایا موت کے آ جانے کے بعد رونا حرام ہے. اگر موت سے پہلے کوئی روتا ہے دعہن، ان عورتوں کو چھوڑو، ان کو گرفت نہ کرو. ثقلین کے تاجدار محمد الرسول اللہ کے منہ سے انا للہ سنا تو اس مرنے والی عبداللہ کی بیٹی کہتی ہے بابا میں تو منتظر تھی کہ بستر مرگ پہ نہیں، تم میدان جہاد و قتال میں شہادت کی موت لوگے، اور تم نے اس کے لیے اسلحہ بھی تیار کیا تھا، تیاری بھی کی ہوئی تھی. بابا تم چارپائی پہ مر رہے ہو. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ اقدس و مقدس اٹھایا اور ارشاد فرمایا اس کو شہادت کا اجر مل چکا ہے. غور فرمائیں، پہلی بات یاد رکھیں، ثم صبرہ علی ذلک، پہنچنے والی مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ، درد، اگر اس پہ انسان صبر کرتا ہے اللہ اس صابر کو اجر عظیم نوازتا ہے. فرمایا اس کو شہادت کا مرتبہ مل گیا. اور کیا تم شہادت کس کو سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو جام شہادت نوش کر لیتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی ہم اس کو شہید کہتے ہیں. فرمایا نہیں، غور فرمائے نبی رحمت محمد رسول کی بات. اللہ کی قسم خوش نصیب ہیں ہم. جہاں خوش نصیبی کے پیمانے کو ماپا نہیں جا سکتا وہاں بد نصیبی کا پیمانہ آج ایسا ہے کہ وہ بھی نہیں ماپا جا سکتا. فرمایا نہیں، شہید کیا ہے؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن بڑے غصے میں ہے، جلال میں. ایک طرف نگاہ پڑتی ہے اللہ کی تو اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اللہ کے نبی اللہ کے چہرے پہ اچانک مسکراہٹ، وہ کیوں؟ فرمایا جس طرف اللہ دیکھ رہے ہوں گے نا، اللہ ہر طرف ہی دیکھتے ہیں، جس طرف دیکھ رہے ہوں گے نا، جدھر دیکھنے پہ چہرہ کھل اٹھا، ارشاد فرمایا وہ لوگ آ رہے ہوں گے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہوگا. شہیدوں کو دیکھ کے غصے میں اللہ بے قل ہیں، لیکن شہیدوں کو دیکھ کے اللہ مسکرا اٹھیں. اتنے شہید نہیں، اللہ نے مرتبہ قائم کیا جنت میں کہ اس کو شہید کے مرتبہ پہ کھڑا کیا جائے گا. یہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس قابل نہ رہا کہ میدان قتال میں جا کے جہاد کرے اور شہادت کا جام نوش کرے. اب کیا کرے؟ اللہ نے تو جنت میں مقرر کر دیا ہے کہ یہ شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا جائے گا قیامت کے دن. تو بوڑھا ہو گیا ہے، چلنے کی شکت نہیں. فرمایا صرف شہادت یہ نہیں، جو میدان کارزار میں جا کے میرے نام کو بلند کرنے کے لیے، توحید کا پرچم بلند کرنے کے لیے، رسالت کا پرچم بلند کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور پھر وہ شہید ہو جاتا ہے، وہ ہی نہیں، میری امت کے 7 شہید اور بھی ہیں. اللہ کے نبی وہ کون؟ فرمایا جو طاعون سے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. ارشاد فرمایا جو پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو ذات جنب سے مر جاتا ہے، ذات جنب ایک بیماری ہے جو پسلیوں کے نیچے پھوڑا نکل آتا ہے،
اور حکما کہتے ہیں کہ اس بیماری میں جو چار ہو جاتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا. زندہ تو اللہ نے رکھنا، جب چاہے جس کو چاہے بچا لے، لیکن یہ بیماری اتنی خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جنب ذات جنب سے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. اور فرمایا جو پیٹ کی بیماری سے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو آگ میں جل کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو مکان کی چھت یا دیوار کے نیچے آ کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو عورت درد ذی میں مر جاتی ہے وہ بھی شہید ہے. کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا 7 شہید ان کے علاوہ جو میدان کارزار میں جہاد کرتا ہے، وہ جہاد کر کے جامِ شہادت نوش کرتا ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت میں شہید کا مقام و مرتبہ قائم کیا ہوا ہے. اللہ یہ تو شہید نہیں ہو سکتا، کمزور ہو گیا، ناتواں ہو گیا، چلنے کے قابل نہیں. ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ابتلاہ اللہ فی جسدہ، اللہ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر صبر کرتا ہے تو وہ درجہ پا لیتا ہے جو اللہ نے درجہ اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے شاید پریشان نہیں ہونا. پریشانی والی کون سی بات ہے؟ تم خوش نصیب ہو. کائنات میں کوئی قوم ایسی نہیں جو بیماری میں مبتلا ہو، درد میں مبتلا ہو، تکلیف میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو تو اللہ اس سے یہ ہمدردی کا اظہار کرے، ایک محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ارشاد فرمایا اس مرنے والے کے لیے میں نے شہید کا مرتبہ بنایا تھا جنت میں. اللہ یہ تو شہید نہیں ہو سکا، میدان میں نہیں جا سکا. فرمایا موت آ گئی، درد کو قبول کر لیا، بیماری پر صبر کیا، شکر کیا اللہ کا. فرمایا اس کو شہادت کے درجے پہ میں کھڑا کر دوں گا. وہ آدمی جو تکلیف کے وقت، بیماری کے وقت، مرض کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے. نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مرتبہ پہ وہ عمل سے نہیں پہنچ سکا، اللہ اس بیماری کی بنا پہ اس کو اس مرتبہ پہ پہنچا دے. ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ کبھی ہم نے اللہ کا شکر، اللہ نے اس آدمی کو خوش نصیب بنایا ہے. ہمیں بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ہم آف و افواہ کرتے ہیں، شور و غوغا کرتے ہیں. قریبی ہمسائے چیخ و پکار کو سنتے ہیں، کیا ہو گیا؟ یہ بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تو بیمار ہے، یہ بیماری تمہیں رب نے لگائی ہے. اگر رب کی رضا سمجھ پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرو، اللہ تمہیں جنت میں وہ مرتبہ دیں گے جس کے متعلق تم نے سوچا بھی نہیں. کسی مسلمان کو پریشانی آتی، مال کی پریشانی آ گئی، دولت کی پریشانی آ گئی، دکھ کی پریشانی آ گئی، اولاد کی پریشانی آ گئی، بیماری کی پریشانی آ گئی، وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے. ارشاد فرمایا اس کی وہم و سوچ میں بھی نہیں جو مرتبہ اور مقام اس کو اس بنا پہ دیا جائے گا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے. یعنی مریض، پریشان، تنگ دست اللہ کے نزدیک اللہ کی گرفت میں نہیں، اللہ کی رحمت میں آ گئے. کوئی کہہ سکتا ہے بیمار ہو جائے کوئی بات نہیں، یا تو بیمار ہو گیا، یہ تو صرف اللہ کی رحمت ہے، مار کے تھپڑ منہ دوسری طرف لگا دیتا، یہ رحمت ہے اللہ کی. میں چارپائی میں پڑا ہوں، ہائے وائے کر رہا ہوں، پریشان ہوں، تو مجھے رحمت سنا رہا ہے. کملی والے نے ارشاد فرمایا اگر تم مومن ہے تو بیماری تیرے لیے رحمت ہی ہے. صحابہ بیٹھے ہوئے، عامر صحابی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جھنڈے کھڑے ہوئے، نشان. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا ہے. یعنی نشان آیا، جھنڈا آیا، اس کا مطلب کیا تھا کہ جہاد کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. کہتے ہیں میں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، میں اللہ کے نبی کا دیدار کرنے کے لیے آیا. دیکھا ایک چادر بچھی ہوئی ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اس پہ تشریف فرما ہے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے. میں بھی جھانک کے بیٹھ گیا.
اللہ کے نبی نے بیماریوں کا تذکرہ شروع کیا. رسول ثقلین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیماری مومن کو آتی ہے نا، مومن کو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کامیابی اور کامرانی کی جو بھی بات ہے وہ مومن سے متعلق ہے، اور مومن وہ ہے جو توحید کا علم بردار ہے. جس کی توحید میں نقص ہے وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اللہ کی توحید کا باغی رب کے معاملات میں، فعلات میں، اقتدار میں، اختیار میں جو کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے، جنت کا وارث نہیں بن سکتا. توحید جس کے پاس نہیں، جو بھی کامیابی کی بات کرتا ہوں، جو بھی جنت کی بات کرتا ہوں، جو کی فلاح کی بات کرتا ہوں، اس کی بنیاد اللہ کی توحید ہے. اللہ واحد لا شریک ہے، وہ مولا کل کائنات ہے، مشکل کشا، حاجت روا، خالق و مالک، نقصان دینے والا، فائدہ دینے والا. اس کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں. جو کسی دوسرے کو شامل کرتا ہے وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کی خوشبو نہیں پا سکتا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مومن جو بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، اس کو صحت مل جاتی ہے، ارشاد فرمایا یہ اس کی صحت، یہ بیماری سے فراغت اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آگے کے لیے عبرت کہ کام اچھے کرنے تاکہ انجام اچھا ہو. فرمایا منافق اس کی مثال اونٹ کی ہے کہ مالک نے اونٹ کو باندھ دیا اور پھر کھول دیا. اونٹ کو نہیں پتا مجھے مالک نے باندھا کیوں ہے اور کھولا کیوں ہے. اس کو علم ہے کہ میں رب کا بندہ ہوں، رب کی رضا کے لیے چاہا تو کہا تمہیں رب کا پیغام ہو کہ بیماری نے جو تجھے کمزور کیا ہے، تکلیف دی ہے، تو اس کو اپنے اللہ سے آنے والی آزمائش سمجھ کے اس میں اللہ کے رضا کا اظہار کیا ہے. فرمایا تیرے لیے جنت بن گئی، گناہ تیرے معاف. صحابی کہتے ہیں وہاں ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے مل اسقام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ بیماری کیا ہے؟ واللہ ما مرضتو قطو، اللہ کی قسم میں تو کبھی بیمار ہوا ہی نہیں. نبی کائنات نے ارشاد فرمایا بیماری مومن کے لیے رحمت، دکھ مومن کے لیے رحمت، تکلیف مومن کے لیے رحمت، مال کا نقصان انسان کے لیے مومن کے لیے رحمت. کوئی بھی دکھ اس کو پہنچتا ہے وہ اس کے لیے سبب رحمت ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون مجھ سے پہلی قوموں کے لیے عذاب تھا لیکن محمد کی قوم کے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہی سبب ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس شہر میں، قصبے میں، علاقے میں طاعون پھیل جاتی ہے وہاں سے کوئی نکل کے نہ جائے. کیوں؟ اگر وہ اللہ کی رضا کو پہ راضی ہوتے ہوئے طاعون سے مر جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ اس کو مل جاتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گناہ مٹ جاتے. ایک صحابی کہتا اللہ کے نبی مل اسقام واللہ ما مرضتو قطو، کیا ہوتی ہے بیماری؟ اس کے فکر، اس کے خیال، اس کے ذہن میں تکبر ہے، نظر آتا ہے مل اسقام یا رسول اللہ، میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں قم عنا فلست منا، اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس انسان کو جو کہتا ہے
اللہ کے نبی میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. ارشاد فرمایا قم انا فلست منا، نکل جاؤ ہم سے، تو ہم میں سے نہیں ہے. کیا سبب تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ مومن جب بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اس تکلیف بیماری کی بنا پہ اللہ اس کے گناہوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. فرمایا تو اتنا بد نصیب آدمی ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول نہیں کیا بیماری لگا کے تیری نکمی باتوں، گناہوں، خطاکاریوں کو صاف کر دیا جائے. جس کو اللہ نے پسند نہیں کیا وہ محمد کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں. بیماری تو رحمت ہے. میں گالیاں دیتا ہوں اور یار بس کی دسیے جی، جیوں پھنسے یا جیوں پہ سا ہی نہیں ہون دیا، پتہ نہیں ہویا کی. اور اللہ کے بندے، رب نے تجھے بیماری اس لیے لگائی ہے، تیرے دامن میں گناہ ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ گناہ لے کے میرے پاس نہ آنا، جو گناہ کو لے کے آئے گا میں اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دوں گا. اور تجھے بیماری اس لیے لگائی ہے، جن گناہوں کی بنا پہ تو نے جہنم میں جانا ہے، بیماری تیرے ان گناہوں کو صاف کر دے. فرمایا قم منا فلست منا. اللہ نے تجھے پسند نہیں کیا کہ تجھے تیرے گناہوں سے پاک و صاف کیا جائے. تو محمد کی مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں. یعنی خوش نصیب انسان جو بیمار ہے، مریض ہے، درد میں مبتلا ہے، مال و زر میں تکلیف اٹھائی ہے، اولاد میں تکلیف اٹھائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، مال کا جانا تو بہت دور کی بات ہے نا، مال کو لانے کے لیے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں جن طریقوں سے اللہ کی جبینیں نیاز پہ پل پڑ جاتے. دولت اکٹھی کرنی ہے، مال اکٹھا کرنا ہے. ابھی اگر کبھی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے. جب کہتا ہوں نا سمجھ نہیں آئی کیا ہوا ہے، مال تو ضائع ہو گیا، اولاد تو تھی تو فوت ہو گیا کوئی، تم بیمار ہو گئے، زخمی ہو گئے، پتہ نہیں جی. یہ پتہ نہیں ناشکری ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے اس پہ کہو اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں تو رکھے تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. تو یہ بیماری جنت کا سبب بن جاتی، گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بن جاتی. ام العلا نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیمار ہو گئیں. کہتی ہے کہ آقا کائنات محمد رسول اللہ میری عیادت کے لیے تشریف لاتے. اللہ کے نبی میری عیادت کے لیے خبر گیری کے لیے آتے ہیں. مؤدب ہے احترام. ام علا مبارک ہو. مبارک کس بات کی؟ نہ کوئی اولاد میں خوشی ملی، نہ کوئی کاروبار میں خوشی ملی، نہ کوئی خاندان میں خوشی ملی، نہ کوئی کامیابی نظر آئی. اللہ کے نبی کس بات کی مبارک دے رہے ہیں ابھی؟ ام علا مبارک ہو. ام علا بستر پہ پڑی ہے، چارپائی پہ پڑی ہے، بیماری سے ہل نہیں سکتی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ام علا تجھے مبارک ہو. اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا، بس صرف یہ کہا کہ اللہ کے نبی مبارک ہو. فرمایا ہاں یذہب اللہ بہی خطایا ہو. جس کو بیماری آتی ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کما تذہب النار خبث الذهب والفضة. اس طرح انسان کی بیماری اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کی میل کو ختم کر دیتی. جو آدمی بیمار ہوتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کملی والے نے ارشاد فرمایا اگر تم بے صبری کا اظہار نہیں کرتے، اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرتے ہو، فرمایا تمہاری بیماری ابے تم سے دور نہیں ہوتی کہ اللہ تمہیں اپنی جنت کا پیغام دے دیتے ہیں.
جب گناہ نہیں تو دوزخ کہاں، جہنم کہاں؟ فرمایا یہ تمہارے لیے ایک اعزاز ہے، کائنات کی کوئی قوم اس اعزاز کی اہل نہیں جس اعزاز کا اہل محمد الرسول اللہ کا امتی ہے۔ سوچا ہے کبھی؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ فوت ہو رہے، شاید سیدنا جابر کہتے ہیں کہ 3 دن پہلے اللہ کے نبی کی وفات سے 3 دن پہلے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے بات سنی ہے۔ نبی یہ کائنات نے فرمایا لا یموت احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ، فرمایا سنو کسی کو تم میں سے موت نہیں آنی چاہیے ایسے حالات میں کہ تم اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ رکھو۔ غور کی بات ہے، ذرا غور سنیں آپ۔ کہا او مومنو مسلمانوں، او میرے صحابہ، جو لوگ تمہارے کردار پہ ہوں گے، تمہارے اعمال پہ ہوں گے، جن کا ایمان تم جیسا ہوگا، سب تک میری بات پہنچا دو کہ لا یموت احدکم، تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے، الا ہوا یحسن الظن باللہ، مگر کہ وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان کرے۔ اب غور کی بات یہ، جو اللہ کا باغی ہے وہاں بھی ٹکرے مار رہا ہے، وہاں بھی ٹکرے مار رہا ہے، اس کا وہ بھی الہ ہے، وہ بھی معبود ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، وہ بھی حاجت روا ہے، وہ بھی عبادت کے لائق ہے، وہ بھی سجدہ کے لائق ہے، جو قدم قدم پہ چوکچوں پہ اپنی زمین کو جھکاتا ہے، جو نبی کا باغی بدعت کا پرچار کر ہے، جس نے بدعت کو زندگی دی ہے، جو بدعت کو لیے پھرتا ہے، سارے معاشرہ میں بدعت کی ترویج کرتا ہے، وہ مرتے وقت کب اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ حسن ظن مرتے وقت اللہ کے ساتھ اس کو ہوتا ہے جس کے دل و دماغ میں توحید سمائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسن ظن اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں بدعت سے نفرت ہوتی ہے، سنت سے محبت ہوتی ہے، اس کے دل میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے اللہ کے متعلق مرتے وقت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہا جو حسن ظن لے کے مرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس سے حسن ظن کے مطابق ہی فیصلہ کرے گا اس کا۔ یہ مر رہا ہے، بیمار ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، خائے وائے نہیں کرتا، پریشانی میں بیماری سے تڑپ رہا ہے، تو کہتے ہیں اللہ یہ بیماری میری آخرت میں کامیابی کا سبب بنا دے۔ اللہ میرے عمل نہیں ہے کہ میں جنت حاصل کر سکوں، تیری رحمت کا طالب ہوں، اللہ اپنی رحمت سے مجھے نوازنا، قیامت کو اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ بستر مبارک پہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب یہ کہتا ہوا مر جاتا ہے، اللہ اس کے حسن ظن کے متعلق اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کوئی نہ مرے تم میں جب تک اس کے دل میں اللہ کے متعلق حسن ظن نہ ہو۔ حسن ظن، سوء ظنی نہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا، مجھ سے یہ ہوتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، گلے شکوے نفرت سے ٹھکرا دیتا اللہ اس انسان کو جو دکھ اور تکلیف کے وقت ایسے گلے ایسے شکوے کرتا ہے۔ اللہ اس کو اپنی رحمت کے نیچے جگہ دیتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ اور یہ تو خوش نصیب ہے کہ یہ بیمار ہوا، درد میں مبتلا ہوا، بچے کی تکلیف پہنچ گئی، یہ تو خوش نصیب ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا خوش نصیب ہے، ہم نہ مانیں لیکن یہ خوش نصیب ہے۔ اس خوش نصیب کے ساتھ ایک اور بھی خوش نصیب بن جاتا ہے جو ہم میں سے عام اکثریت بننے کے لیے تیار نہیں۔ بیمار ہے، بیمار اللہ کی رضا پہ راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے، مرتے وقت حسن ظن ہے اللہ کے متعلق، جنت ہی جنت۔ ایک اور جنتی ہے اس کے ساتھ جس کا ہمیں احساس نہیں، وہ کون ہے؟ اس بیمار کی عیادت کرنے والا، خبرگیری کرنے والا۔ پتہ چل گیا میرا بھائی بیمار ہے،
جاتا ہے اس کے پاس، اس کے دل کو ڈھارس ہوتی ہے، مضبوط ہوتا ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے. آدمی جا کے حوصلہ کی باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے ملتا ہے، اللہ بڑا راضی ہوتے ہیں اسے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ خندق میں زخمی ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ باتیں سننے والی ہیں جو میں نے آپ سے کرنی ہے. ہم بہت بد نصیب ہیں، اس خوش نصیبی سے بہت دور. مال نہیں خرچ کرنا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی، وزن نہیں اٹھانا پڑتا، طاقت نہیں استعمال کرنی پڑتی، 2-4 قدم چل کے اپنے مریض بھائی کی عیادت کرنے کو چلے جاتا ہے، خبر گیری کے لیے چلے جاتا ہے. 2-4 قدم کرے تو ہے کس مقام پہ؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا خیمہ مسجد میں لگوا لیا. مسجد میں خیمہ لگوانے کا سبب کیا تھا؟ ساتھ کا مقام ذرا دور تھا اور نبی کائنات محمد رسول اللہ کی خواہش تھی. صحابی کہتا ہے لِيَعُودَهُ قَرِيبًا، اللہ کے نبی نے خیمہ اس لیے مسجد میں لگوا لیا کہ بار بار اس کی عیادت کی جائے، بار بار اس کی خبر گیری کی جائے. قریباً کا مطلب ہوتا ہے قریب قریب، لیکن یہاں قریب جچتا پھپتا نہیں، قریب یہاں نہیں آئی. یہاں یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی نے اس لیے خیمہ لگوایا کہ بار بار اس کی عیادت کر سکے اور بار بار عیادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکے. محمد رسول اللہ یہ، اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محض اس لیے قریب کر لیا کہ یار قریب سے آ کے عیادت کروں گا. نہیں، سیدنا جابر کہتے ہیں میں بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی میرے پاس تشریف لاتے ہیں، نہ گھوڑے پہ سوار ہیں، نہ خچر پہ سوار ہیں، نہ کسی گدھے پہ، کسی جانور پہ سوار نہیں، پیدل ہی اللہ کے نبی آئے. یہ تعجب کا اظہار جابر کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جابر کا مکان کہیں دور تھا اور دور اللہ کے نبی جابر کی عیادت کے لیے تشریف لائے. مقصد اور سبب یہ تھا کہ اگر رب کا نبی تمہارا آقا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی خبر کے لیے جاتا ہے، تم پہ فرض زائد ہوتا ہے کہ محمد کی سنت کو اپناؤ. جو نبی کائنات کی سنت کو اپناتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے. اور یہ نہیں ہے او جی یار خبر لے آؤ اس کی، کیا ہے اب تو وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، یعنی مرنے تک کسی نے خبر ہی نہیں لی. ہوتے ایسے بڑا بیمار ہے یار، آخری وقت نظر آتا ہے تو ٹھپ 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 کر کے 2-4 دوست یار احباب پاس بیٹھنا چلے جاتے ہیں، پہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ ہے نہیں. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ آدانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے. تم کیسے بیمار تھے؟ کہتے ہو کوئی بیماری نہیں، صرف میری آنکھ میں درد تھی. تو نبی کائنات مجھ سے خبر گیری کے لیے آئے، عیادت کے لیے آئے کہ اب تیرا کیا حال ہے، تکلیف ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ کسی مریض کے پاس جاتے تو اپنے مولا سے دعا مانگتے اس کے لیے. اللہ کے نبی دور دراز جاتے پیدل چل کے کہ ثواب حاصل کیا جائے. خبرویری کرتے عورتوں کی، مردوں کی، قریب رہنے والوں کی، بعید رہنے والوں کی، اور ہماری رہنمائی کی کہ تم اگر محمد سے تعلق رکھتے ہو تو کردار مصطفیٰ پیدا کرو. کردار مصطفیٰ کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ وہ نام بھی زندہ رکھتا ہے. جنہوں نے محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ رکھا، آج صحابہ کا نام سامنے آتا ہے، تڑپ کے آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے. محمد رسول اللہ سے پیار کرنے والا سدا زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور بھی جاتے اور قریب بھی آتے. پھر یہی نہیں کیا کہ تمہارے سامنے یہ اپنی سنت رکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے رہنمائی کیا. رحمت کل کائنات، اس روایت تو تھوڑا سا گوار ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر وہ محض اللہ کی رضا کے لیے نیت خالص لے کے اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے.
اپنے بھائی کا پتہ لینے کے لیے جاتا ہے. نبی رحمت نے ارشاد فرمایا اس کا اور جہنم کا فاصلہ مسیرتا 70 خریفاً. جو صرف اللہ کی رضا کے لیے بیمار کی خبر گیری کے لیے جاتا ہے, عیادت کے لیے جاتا ہے, فرمایا جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا 70 میل کا سفر ہوتا ہے. 70 میل کے سفر جتنا دور کر دیتا ہے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے, جو اپنے مسلمان بھائی کی خیریت کے لیے, خیریت پوچھنے کے لیے جاتا ہے, عیادت کے لیے جاتا ہے, خبر گیری کے لیے جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا درد رکھتا ہے دل میں, کر کے دیکھیں, جس کو باتوں باتوں میں اعتماد نہیں نا, کبھی کر کے دیکھ لیں. اللہ کی قسم میں نے تو یہ چیزیں آزمائی ہوئی ہیں. اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے آتی ہیں انسان پہ جو محمد رسول اللہ کی سنت کو اپناتا ہے. علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, خبر گیری کے لیے جاتا ہے. فرمایا جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے, خرجا ماہو 70 الف ملکن. فرمایا جب وہ اپنے گھر سے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ نکلتا ہے. فرمایا یستغفرون لہو حتی یصبح. فرمایا ساری رات 70,000 فرشتہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے. جو اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے, خبر گیری کے لیے جاتا ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا, اور تختہ عرش پہ محمد کریم سے بڑھ کے کوئی صادق نہیں ہو سکتا. کائنات کا سب سے بڑا صادق اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ جو اپنے بھائی کی خبر گیری کے لیے آتا ہے 70,000 فرشتہ ساری رات اس کے لیے دعا کرتا ہے, اور جنت میں اس کے لیے ایک باغ لگا دیا جاتا ہے. جو صبح کرتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ نکلتا ہے, شام تک بخشش کی دعا کرتا ہے, فرمایا ایک جنت میں باغ اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. خوش نصیب یہ اور خوش نصیب یہ, بد نصیب وہ جن کے پاس وقت بھی ہے, موقع بھی ہے, کر بھی سکتے ہیں, لیکن اسلام سے بہت دور, تعلیم سے بہت دور, محبت نہیں دلوں میں, پیار نہیں. محبت اور پیار تب تک نہیں آ سکتا جب تک سینے میں محمد کی سنت کو نہ سجا لیا جائے. جب اللہ کے احکامات اور محمد رسول اللہ کے پیغام پہ کان نہ رکھا جائے, جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے, انسان کے قریب اللہ کی رحمت نہیں پھٹک سکتی. جو اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہے. کام کیا ہے؟ چلتا چلتا گھر میں راستے میں ایک مریض کا گھر آ گیا, میں اس کے گھر چلا, نیت یہ لے کہ یار اس کا پتہ لینا ہے, اس کی خبر گیری کرنی ہے, عیادت کرنی ہے. یہ نہیں ہے چل جائیں گے تو پھر کل گیا ووٹ مانگے گے, دو بھائی ووٹ, ہم تمہارے گھر آئے نہیں تھے تمہاری خبر گیری کے لیے. یہ نہیں, جا رہا کہتے ہیں اللہ تیرا وہ بندہ بیمار ہے, میں اس کی خبر گیری کے لیے جا رہا ہوں. جب یہ نیت ہوتی ہے نا, جہاں سے نکلتا ہے 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ نکلتا ہے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے. اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ جب جاؤ اس کے پاس تسلی کی باتیں کر دی, پھر کہا اللہ اس کو شفا دے, یہ تیرے راستے میں تیرے دشمنوں کو زخمی کرے گا. وَيَمْشِي إِلَيْكَ وَيَمْشِي لَكَ إِلَى الصَّلَاةِ. اللہ تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, اس کے لیے اس کی بخشش کر دو, اس کو معاف کر دو, بیماری سے نجات دے دو. تیرے دشمنوں کو زخمی کرے گا اور تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے جائے گا. یہ کہا کرو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا. سنت پہ عمل کرنے سے ثواب اجر محدود نہیں, لا محدود. لیکن بد نصیبی یہ ہے, اور جہاں کچھ خرچ نہیں ہوتا وہ بھی ہم نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, وعند اللہ عظیمہ, اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہوتی ہیں. تیمارداری کے لیے, خبر گیری کے لیے, عیادت کے لیے چلا گیا, یار مسلمان بھائی بیمار ہے, کس کی
سوچ میں تھا, کس کی فکر میں تھا کہ گھر سے یہ اکیلا نہیں نکلتا, 70,000 فرشتہ ساتھ نکلتا ہے. آؤ اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں, آؤ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہیں. اللہ کی قسم کامیابی و کامرانی یہی ہے. چند دن کی زندگی جس میں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, فریب میں پڑے ہوئے ہیں, یہ ختم ہو جانی ہے, یہ ختم ہو جانی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونی. جنت میں جانے والا ہمیشہ اور آگ میں جانے والا ہمیشہ. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات محترم کی میں نے دیکھا آخری حدیث پڑھی ہے کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہا کرو کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اس پہ رحم کر دے, اس کی نجات کر دے اس بیماری تکلیف پریشانی سے. تیرے دشمنوں کو زخمی کرے گا اور کیا کرے گا, تیری رضا کے لیے نماز کو جائے گا. اللہ کے بندو, اللہ رسول کی آواز پہ کان رکھو. دیکھو میں کسی کا جنازہ پڑھوں, یا چلو میں تو گناہ گار آدمی, خطا کار آدمی ہوں, سیاہ کار آدمی ہوں, میری بات چھوڑے. ایک ولی کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہے, وہ نمازی نہیں ہے. ولی کسی کا جنازہ پڑھتا ہے, وہ نمازی نہیں ہے. نماز جنازہ ولی پڑھا رہا ہے, وہ 2 4 5 10 منٹ نہیں لاتا, آدھا گھنٹہ لگاتا ہے. اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو بخش دے, اللہ اس کو بخش دے. بے نمازی کا جنازہ ولی پڑھاتا ہے, اللہ کا ولی, دوست, محبوب, قریبی, آدھا گھنٹہ لگا کے اس کے لیے دعا کرتا ہے. لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی قیامت والے دن فرعون کا ساتھی ہوگا, حامان کا ساتھی ہوگا, ابی بن خلف کا ساتھی ہوگا. فرعون کون ہے؟ تختہ عرش پہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن. حامان کون ہے؟ موسیٰ پہ الزام ترازی کرنے والا. اور یہ امیہ بن خلف کون ہے؟ جس نے گھوڑا پالا تھا کہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کے میں نے محمد کو قتل کرنا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب بے نمازی مر کے قیامت کو اٹھے گا, نیک لوگوں میں, مسلمانوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا, ابی بن خلف میں اس کا شمار ہوگا, فرعون کے اس کا شمار ہوگا, حامان پہ اس کا شمار ہوگا. اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی حدیث وہ ہے جس کی سند بھی پاسے کا سونا ہے اور متن بھی پاسے کا سونا, کوئی اعتراض نہیں کر سکتا, کوئی بھی. تو ولی کا جنازہ پڑا کام نہیں آنا. اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے بے نمازی مسلمانوں کا ساتھی نہیں, قیامت کو حامان کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. کیا میرا دل چاہتا ہے کہ میں محمد کریم کا نام تو سن کے جوش میں آ کے اپنی انگلیاں چوم کے اپنی ہی آنکھوں کو لگا دوں؟ کیا یہ محبت ہے؟ یہ محبت ہے؟ اور چل یار تیری محبت ہی صحیح, تو کیا یہ محبت نہیں ہے؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ باغی رب کا, باغی محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ان لوگوں میں کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں محمد کو قتل کرنے کی سوچ رکھتے تھے, بے نمازی کو. تو بھائی اپنی اولاد کو بھی کہو, ایسا نہ ہو کہ یہاں جنازہ تو لمبا چوڑا ہوا ہے, لوگ سمجھیں کہ جنتی ہے, وہاں جا کے اٹھے تو فرعون کے ساتھ کندھے کے سندھا ملا کے کھڑا ہو, حامان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو, ابی بن خلف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہو. رب کائنات کی قسم منبر رسول پہ کھڑا ہوں, بے نمازی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ کا حکم, یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اور اتنا تواتر ہے اس میں, اتنا تواتر ہے اس میں کہ شاید کسی خطرناک مسائل میں سے کسی مسئلے میں اتنا تواتر نہ ہو کہ بے نمازی جنتی نہیں ہے, بے نمازی مسلمان نہیں ہے. اور بے نمازی کا شمار جب آخری وقت جہنم اور جنت میں اللہ ڈالیں گے, بے نمازی کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, حامان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا, ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اللہ ہمیں اس دردناک انجام سے بچا, ہم سب کو بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنا سچا اور اپنے رسول کا سچا مطیع منقاد بنا. اللہ جب جان یہاں نکلے تو تیرا لب پہ نام ہو, اللہ جب جائیں تیرے احکامات کا تاج سر پہ پہنا ہوا ہو, وہ مسلمان بنا جس مسلمان پہ تو راضی ہے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ